نے ہمیں کہا کہ ساروں کو کہو جا کے کہ جیل ہسپتالوں میں جائیں، جو زخمی ہوں ان کا پتہ کرائیں، اور جو شہید ہو گئے ان کا پتہ کرائیں. تو ہم نے کہا کہ لوگ اگر جاتے ہیں ہسپتال میں تو ان کو اٹھا لیا جاتا ہے، اور اگر ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، رشتہ داروں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور اگر کوئی ایف آئی آر فائل کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو دھمکی دی جا رہی ہے. انہوں نے کہا سب سے پہلے ایف آئی آر آپ لائرس کو بتایا، کیونکہ لائر تھے وہاں پہ، لیکن ہم کیونکہ وہاں کھڑے تھے تو انہوں نے کہا سب سے پہلے ایف آئی آر جا کر محسن نقوی اور شہباز شریف کے اوپر کرو، کیونکہ انہوں نے جو یہ قتل و غارت ہوا ہے بے گناہ انعام، اور جو اپنا جو کہتے ہیں آئینی حق استعمال کر رہے تھے احتجاج کا، آپ نے ان کے اوپر ایف آئی آر درج کرنی ہے. ایک انہوں نے یہ کہا. انہوں نے کہا کہ جو 71 میں ہوا تھا جب یحییٰ خان کے وقت میں ایک وہ سانحہ تھا، پھر آپ نے اکبر بگٹی کے ساتھ جو کیا، آپ کا خیال ہے کہ اس کے بعد آپ بندے کو ختم کر دیں، اس کے بعد چین آ جائے گا؟ آج تک بلوچستان میں اس چیز کو بھولا نہیں گیا، اور یہ یاد رکھتے ہیں، اور یہ اس قسم کا جب آپ اٹیک کرتے ہیں اس سے غصہ کم نہیں ہوتا، اس میں رنجشیں ختم نہیں ہوتی، اس میں بڑھتی ہیں. اور اس وقت انہوں نے کہا غصہ بہت زیادہ بڑھے گا. 9 مئی کے بعد لوگ شوق میں تھے اور خوف میں تھے، لیکن جب 8 فروری کو لوگوں نے ووٹ ڈال دیا، اس کے بعد لوگوں کو اپنی ووٹ سے پتہ چلا کہ جمہوریت میں ہمارا حق ہے، اس ملک میں ہمارا حق ہے. جب انہوں نے اپنا حق لے لیا اور آپ نے چھین لیا، اس کے بعد لوگوں کا اب غصہ ہے. پہلے ان کو حق چھیننے پہ غصہ ہے، اب ان کے اوپر جو ظلم کیا جا رہا ہے اس کا غصہ ہے، اور یہ غصہ بڑھے گا. آپ یہ سمجھ لیں کہ ظلم کرنے سے آپ بھول جائیں کہ لوگ گھروں میں بیٹھ جائیں گے اور آرام سے یہ ظلم سہ لیں گے. وہ اپنے حق کبھی نہیں بھولیں گے. عمران خان نے پاکستانیوں کو کہا ہے یاد رکھنا کہ ظلم، ہم نے کہا تھا کہ ہم ظلم ہوگا، مشکل آئے گی، قربانیاں دینی پڑیں گی، لیکن یہ نہیں مطلب کہ ہمیں دکھ نہیں ہے اس کا. اللہ تعالیٰ شہیدوں کو اونچے درجے دے، کیونکہ ان کی قربانیاں کبھی بھولی نہیں جائیں گی. انہوں نے ملاقات نہیں ہونے دی. ہم 6 گھنٹے باہر کھڑے رہے، عدالت لگی ہوئی تھی، اور عدالت کے لیے فیملی، میڈیا اور لائرس کو اجازت ہوتی ہے عدالت اٹینڈ کرنے کے لیے، لیکن کل تو انہوں نے ہمیں نہیں اجازت دی. آج جب ہم آئے تھے کوئی 2 کلومیٹر پہلے ایک ٹرک کھڑا تھا، سب ٹریفک دونوں طرف سے گزر رہی تھی، اور ہماری فیملی کی گاڑی کو انہوں نے سائڈ پہ کھڑا کر دیا اور ہمیں گزرنے نہیں دے رہے تھے. تو پھر جج صاحب جا رہے تھے اپنی پروٹوکول کے ساتھ، پھر ہم نے جب انہوں نے ٹرک سائڈ پہ کیا تو ہم نے اپنی گاڑی ججوں کی پروٹوکول کے ساتھ لگا کر آج ہم یہاں پہنچے ہیں، نہیں تو آج ہمیں انہوں نے 2 کلومیٹر پیچھے روک دیا تھا. سب سے پہلے میرے خیال میں کافی قیاس آرائیاں ہو رہی تھیں سوشل میڈیا پہ عمران خان کی صحت کے بارے میں، کہ ان کو زہر دیا جا رہا ہے، اور کوئی کہہ رہا تھا ان کو کوئی ایسی دوائی دی جا رہی ہے، ان کی کوئی مینٹل حالت خراب ہو گئی ہے. تو اس کے لیے میں بات کر کے آج ہم نے ان کو یہ بتایا تو وہ اس پہ تو بالکل مسکرائے تھے کہ کیا باتیں کر رہے ہو. ہم نے ان کو کہا آپ اپنے الفاظ میں بتائیں. انہوں نے کہا میری صحت بالکل ٹھیک ہے، میں ورزش بھی کر رہا تھا، لیکن انہوں نے مجھے بند کر دیا تھا، کوئی 40-50 گھنٹے کے لیے انہوں نے بند کر دیا تھا، اور مجھے بند صرف اتنے گھنٹوں کے لیے کیا تھا، لیکن اخبار اور پی ٹی وی کی بھی ایکسیس بند کر دی تھی. تو ابھی تک ان کو کوئی بھی انفارمیشن 23 تاریخ سے اب تک کوئی انفارمیشن باہر سے نہیں ملی، سوائے اس کے کہ یا جب یہ صحافی گئے ہیں کل اور آج، یا اگر جو کل لائرز گئے ہیں. تو کیا بشرا بی بی ان کو لیڈ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ دیکھیے انہوں نے بالکل کنٹینر پہ تھی اور انہوں نے لیڈ کیا، انہوں نے بالکل لیڈ کیا، اور انہوں نے سب کو ساتھ لے کر گئی ہیں. لیکن باقی قیادت کو بھی ڈیفینیٹلی کنٹینر پہ موجود ہونا چاہیے تھا، جیسے عمران خان کا سسٹم ہے. تو اس کے اوپر سے آگے چلیں، جو کچھ دیکھیں سب کے اوپر جو چیز گزر گئی ہے. پہلے آپ یہ بتائیں کہ جب گولیاں چل رہی تھیں، آپ بتائیں کہ کنٹینر کے اوپر کھڑا کر کے ان کو نہیں مارنا تھا، ان کو سب کو انہوں نے مارنا نہیں تھا، جب تاکہ کنٹینر پہ سب کو کھڑا کر کے مروانا تھا. تو اس لیے آپ پہلے یہ سوال پوچھیں، صرف قیادت سے نہیں گولی کیوں چلی. آخری سوال نہیں، یہ سوال ان لوگوں کو بڑی دور تک لے کر جائے گا، اور اس کی معافی نہیں ہونی چاہیے جنہوں نے گولی چلوائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج اڈیالہ جیل کے اندر توشہ خانہ 2 کیس کے اندر میری عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی، اور آج ان کے سامنے جو آزاد جموں کشمیر کے اندر سول سوسائٹی، تاجران اور نوجوانوں اور طلباء کی جانب سے جو تحریک شروع کی گئی ہے، جو آزاد جموں و کشمیر کے اندر ایک صدارتی آرڈیننس جاری کیا گیا ہے جس کے تحت پرامن اجتماع کا اور پرامن احتجاج کا حق چھین لیا گیا ہے، تو اس کے حوالے سے جب ان کو بریفنگ دی گئی ہے تو اس پہ خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو میری تنظیم آزاد کشمیر پاکستان تحریک انصاف آزاد جموں کشمیر، اس کو کہا گیا ہے کہ وہ اس پرامن جو 5 دسمبر کی جو کال ہے اس کے اندر وہ شریک ہوں، چونکہ یہ آرڈیننس جو جاری کیا گیا ہے
पुरअमन इज्तिमा और पुरअमन जो एहतजाज है इसकी ज़मानत आइन देता है और हर शहरी का और हर टैक्स पेयर का ये बुनियादी हक है कि वो रियासत के सामने अपने मुतालबात रखने के लिए पुरअमन तौर पे एहतजाज करे। और ये जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया जिसमें आज़ाद जम्मू कश्मीर के शहरियों से पुरअमन इज्तिमा और एहतजाज का हक छीना गया है, तो उसके हवाले से उन्होंने इस जो कॉल दी गई है इसके खिलाफ उसकी हमायत करते हुए ये कहा है कि जो रीजनल हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर की क़यादत, मेंबरान असम्बली, ओहदेदारान और कारकुनान इस पुरअमन कॉल के अंदर शरीक हूँ और इसकी उन्होंने हमायत का ऐलान किया है। लाहौर में तो इन्होंने एक छोटा सा जेल बना दिया था कि लाहौर से तो न को बाहर बंदा निकल सकता था, ना अंदर आ सकता था, और पूरे पंजाब में यही हाल था। और फिर आप कहते हैं कि ये इस जमात को हम एहतजाज करने की इजाजत दे रहे हैं लेकिन इनके पास लोग नहीं है। और भाई हमारे पास जो लोग नहीं है तो आप एक दफा पंजाब के रास्ते खोल देते, आपको लग पता जाता कि हो क्या रहा है। तो मैं ये समझता हूं कि इंटरनेट बंद करने से क्या आप हकायक को छुपा सकते हैं, लोगों के दिलों को तब्दील कर सकते हैं? क्या आप जो आप सोशल मीडिया पे पाबंदियां लगाने से क्या लोगों के दिलों को तब्दील किया जा सकता है? मैं ये समझता हूं कि इस वक्त हजारों लोग, 7-7 हजार जो है वो तकरीबन नामालूम लोगों पे FIRs हैं और जो मोहतात अंदाजा है। देखिए इस वक्त एक चीज मैं क्लियर करना जरूरी समझूंगा कि जो मर्डर हुए, जो शहीद हुए, उनकी तादाद आप मीडिया में कह रहे हैं, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, तो उसमें एक चीज है कि अभी हमें जो हमारे लोग मिसिंग है हमें उनको क्लैरिफाई नहीं हो रहा, और जो लोग शहीद हैं उनके घर वाले भी डर रहे हैं कि हमारे ऊपर FIRs हो जाएंगी, तो देयरफॉर वो हमें नहीं बता रहे। इस वजह से जो फ्लक्चुएट कर रही है हमारी जो फिगर है, तो जो मेरा ख्याल है कि इस वक्त हमारे 4000 से ज्यादा लोग जो है वो पंजाब में इस वक्त मुख्तलिफ थानों में बंद हैं। गुड गुड गुड, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पता नहीं सर, शुहदा का मजाक ना उड़ाएं, और दोनों तरफ के शुहदा हमारे ही शुहदा हैं। ऐसा नहीं है कि तहरीक इंसाफ सिर्फ अपने कारकुनान या आम पाकिस्तानियों की बात करती है, हम उन पुलिस वालों और रेंजर्स को भी ऑन करते हैं, वो भी हमारे ही शहीद हैं। लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि गोली क्यों चली? हम तो पुरअमन थे, हमारे मुजाहिरीन जो आए थे वो तो पुरअमन थे, वो तो यहाँ आके अपने नुकात रखना चाहते थे, उस पर हुकूमत अमल करे ना करे, बेशक तीनों के तीनों नुकात को रद्द करते, लेकिन ये हक था 5 पाकिस्तानियों को दे के वो आए और अपनी बात करें। और नुकात क्या थे? नुकात ये थे कि हमारे लीडर इमरान खान साहब को रिहा कीजिए, जो हमारा सिर्फ नहीं पूरी कौम का और उम्मत का एक बड़ा लीडर है, उनको रिहा किया जाए, सीरान को रिहा किया जाए। क्या ये भी गैर कानूनी मुतालबा है? दूसरा मुतालबा ये था कि आईन और कानून की हकमरानी हो। क्या पाकिस्तान में अब आईन और कानून की हकमरानी की इस्तदा करना, मुतालबा करना क्या जुर्म बन गया? जो आईन और कानून पे अमल करने की बात करेगा क्या उसको खामोश कर दिया जाएगा? और तीसरा मुतालबा था कि हमें हमारा मैंडेट वापस दिया जाए। क्या ये पाकिस्तानी अवाम का हक नहीं है कि 8 फरवरी को जोक निकले और उन्होंने वोट डाला असीर अडियाला कैद नंबर 804 के नाम पे पाकिस्तान की खातिर? वो हम आज अपने वोट की तरफदार है कि हमारा वोट चला गया, हमें हमारा मैंडेट वापस करो। तो इन 3 मुतालबात थे और इन 3 मुतालबात का जवाब लाशों की सूरत में तहरीक इंसाफ को दिया गया। हम मुतालबा करते हैं सुप्रीम कोर्ट जहां मौजूद है वहां उन गोलियों की तड़तड़ाहट सुनी गई होगी, वहां भी वो चीखों पुकार पहुंची होगी और सख्ती बंदों ने आसमान की तरफ देखकर वो सदा लगाई थी। कभी तारीख में हमने नहीं देखा कि एक शख्स जान शहादत नोश करते हुए अपने लीडर का नाम खून से